علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ ناصر بھائی، جزاکم اللہ خیرا۔ اور احمد بھائی، اللہ تعالیٰ سے سلامتی دے آپ کو احمد بھائی، اللہ تعالیٰ خیر خیریت فرمائے سب کی۔ جی جو مضمون ہم پہلے کچھ دنوں سے پڑھ رہے تھے وہ کل کی نشست میں مکمل ہو گیا تھا۔ اب اس سے آگے پھر وہی جو پہلا مضمون تھا جہاد فی سبیل اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس جہاد کے لیے خرچ کرنے کا، اور بیسیکلی وہ جہاد کس لیے تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا تھا کہ اس قبلہ کو کہ جس کی طرف مسلمانوں نے آئندہ منہ کر کے نماز پڑھنی تھی، جو کہ ان کا مرکز ہے، اس کی طرف اس کو کفار کے قبضے سے آزاد کرانا اور اس کو اللہ کی توحید کے لیے خالص رکھنا۔ تو اس مقصد کے لیے مسلمانوں کو ایک جنگ کی تیاری کروائی جا رہی تھی، اور درمیان میں پھر دوسرے مضامین آ گئے اس کے ساتھ۔ اب دوبارہ سے پھر اسی چیز کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ تو اب یہ جو یہاں پر آیات بیان ہوں گی، جیسے آج کی 3 آیات ہیں اور اس کے بعد کچھ آیات آئیں گی، تو یہاں پر اب مسلمانوں کو کیونکہ اب جہاد کے لیے ان کو تیار کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت خوبصورت سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو کسی چیز کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے، کسی نیکی کے کام کے لیے یا کوئی ایسا کام کہ جو زیادہ ہمت والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مثالیں دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سے سمجھا دیا۔ پہلے جو قصہ چل رہا تھا اس میں مثالیں نہیں تھی، اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس میں درمیان میں آیا، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، تو ان کا واقعہ وہاں پر آ گیا۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کرنے کے لیے یہاں پر کچھ واقعات بیان فرما دیے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آج کی آیات کی طرف چلیں، ہم ان کا ایک خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو مضامین ہم نے یہاں پڑھنے ہیں آج، کل اور اگلے مزید 2 دنوں میں انشاءاللہ۔ آج کے بعد 3 دن مزید اس پہ غالباً لگیں گے کیونکہ یہ کافی لمبے ٹاپکس ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے جو پہلی آیت آج ہم پڑھیں گے، جیسے ابھی ہم نے ترجمہ میں دیکھا، اس میں بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا ایک واقعہ جو ہے نا اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں تھے، لیکن زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود ان کے اندر ایک چیز تھی کہ ان میں ہمت نہیں تھی، اور ہمت نہ ہونے کی وجہ سے وہ دشمنوں سے ڈر کے بھاگ کھڑے ہوئے، اور جب بھاگ گئے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھاگنے سے تم لوگ، جب انسان بھاگتا ہے تو وہ موت سے نہیں بچ سکتا، تو اب ان کے اوپر موت طاری کر دی گئی۔ اب دیکھیں یہاں پر جس موت کا ذکر ہوا ہے اس کو ہم تھوڑا تفصیل سے دیکھیں گے کہ وہ کون سی موت تھی جو ان کے اوپر طاری کی گئی۔ اس کے اوپر بڑی عجیب و غریب سے واقعات بھی ہیں اور بہت سے مفسرین نے ان کو لکھ بھی دیا ہے، لیکن جو مضمون ہے اس سے کچھ اور ہی پتہ چلتا ہے، تو اس کی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرما دیا اور مسلمانوں کو اس چیز پہ متنبع کر دیا کہ دیکھو کفار سے اپنے آپ کو جما کے لڑنا ہے، کسی چیز کا ڈر رکھنے کی تمہیں دل کے اندر ضرورت نہیں ہے، کیونکہ موت تب ہی آنی ہے انسان کو جب موت کا وقت ہوگا، اس کے علاوہ انسان کو موت نہیں آ سکتی جب تک اس کا وقت نہیں آتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا اس سارے معاملے کے اندر تمہاری مدد فرمائیں گے اور فتح اور نصرت مسلمانوں کا مقدر ہوگی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو جہاد اور پھر اس کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ابھارا، اور ساتھ ہی پھر اگلی جو 2 آیات آئیں گی ان کے بعد، آج کی 3 آیات کے بعد آگے پھر واقعہ شروع ہو جائے گا بنی اسرائیل کا، وہ ساری ان کی سٹرگل کہ جب یہ جو موت تھی ان کی، اس سے ان کو چھٹکارا ملا، تو اس کے بعد پھر ان کے جو حالات ہیں، پھر بنی اسرائیل اٹھے ہیں اور اٹھ کے پھر انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، اور ایون کہ اس وقت کا جو بڑا مشہور اور جابر بادشاہ تھا جس کا نام جالوت تھا، اس کے خلاف جنگ لڑی ہے، اور تھوڑے سے لوگوں نے اس کی جو فوج تھی اس کو شکست دی۔ ایون کہ جالوت جو کہ اپنے جسم اور جثے کی وجہ سے اور اپنے غصے کی وجہ سے اور اپنی طاقت کی وجہ سے بہت مشہور تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پا سکتا، تو اس کو ایک ینگ سے لڑکے نے جو کہ ابھی اپنی جوانی کی ابتدائی عمر میں تھے، تو سیدنا داؤد علیہ السلام انہوں نے اس جالوت کو مار دیا۔ تو جب جالوت مر گیا تو اس کی ساری فوج کی کمر ٹوٹ گئی، اور اسرائیلیوں کو، یعنی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی آپ کی وفات کے بعد کا یہ واقعہ ہے، تو اس کو بیان فرمایا، اور وہاں سے اسرائیل کے اندر ایک بادشاہت کا آغاز ہوا۔ تو
तालूत नाम के साउल, जिनको अंग्रेजी के अंदर कहा जाता है, तो वो सबसे पहले बादशाह उनके बने। और उनके बाद फिर सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद फिर जो इसराइलियों की जो रियासत थी उसके दो टुकड़े हो गए, एक मशरकी, एक शुमाली और एक जनूबी। एक को इसराइल का नाम दिया गया, दूसरी को यहूदा का नाम दिया गया। कुछ अरसे के बाद फिर इसराइल की रियासत खत्म हो गई, लेकिन यहूदा की रियासत जो है ये बहुत अरसे तक फिर इनमें चलती रही। बाद में फिर रोमियों ने इनको तहस नहस कर दिया सारी रियासत को, और इनको गुलाम बना के फिर जो है वो बाद में बुख्त नसर वो ले गया। तो खैर ये वाकया जो है ये अगली आयत में हमने इनको पढ़ना है, और बड़ी तफसील के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जिक्र फरमाया कि बनी इसराइल ने, जैसे उनका जो ताबूत सकीना था जिसके अंदर अंबिया के मुतबरकात थे, तो वो भी उनसे वो छीन के ले गए थे। तो फिर इन्होंने जो है वो उसको हासिल करने के लिए कि वो हमारे पास उसको हम किस तरह से हासिल करें, तो जैसे वो ताबूत जो था इनके लिए एक किबला की हैसियत रखता था कि उसके पास ये इबादत किया करते थे। तो इस तरह से एक जो है ना ये एक तरह की मुताबिकत आ जाती है कि मुसलमान जो जंग लड़ रहे हैं वो भी अपने उस किबला को पाक करने के लिए और उसको हासिल करने के लिए, कुफार के कब्जे से उसको लेने के लिए ये जंग लड़ रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक तरह से एक जो मिलता जुलता वाकया था उसको यहाँ बयान फरमा दिया। तो अब हम चलते हैं अपनी पहली आयत की तरफ, आज के सबक की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम, क्या तूने उन लोगों की तरफ नहीं देखा कि जो अपने घरों से निकल खड़े हुए, वहुम उलूफुन, और वो हजारों की तादाद में थे। हज़र अल मौत, निकले किस वजह से? मौत के डर से, कि इन घरों के अंदर हमें मौत मार देगी। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, अल्लाह ने उनसे कहा मर जाओ सारे के सारे। तुम फिर अहयाहुम, उनको जिंदा कर दिया। इन्नल्लाह लदू फज़लिन अलन नासी, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के ऊपर, लोगों के ऊपर फजल फरमाने वाला है। वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यशकुरून, लेकिन ज्यादातर लोग शुक्र अदा नहीं करते। अब यहाँ पर लफ्ज जो पहले दो आए हैं, अलम तारा, क्या तूने देखा नहीं। अब ये वाकया जो है ये सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के बाद क्या है, और जैसे हमने बात की थी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का जो दौर है वो तकरीबन 1200 या 1300 कबल मसीह का है। तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से भी तकरीबन कोई 1500 साल पहले का। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए दुनिया के अंदर 571 में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो दौर जो है वो तकरीबन कोई पौने 2000 साल पहले का था। तो पौने 2000 साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, और ये वाकया जो है ये मूसा अलैहिस्सलाम के बाद का है। ये वाकया इसके बारे में कहा जाता है कि उस वक्त जो बनी इसराइल में जो नबी थे, सैयदना क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद का ये दौर है, तो उसमें सैयदना उस वक्त जो नबी थे जिनका जिक्र आता है वो कहते हैं कि वो थे नबी सैमुएल। तो उनका जिक्र जो है वो इसमें ओल्ड टेस्टामेंट में, जो मतलब जिसको उर्दू में हम अहदनामा कदीम कहते हैं, तो उसके 2 चैप्टर्स हैं बुक ऑफ सैमुएल के। तो उसमें उनका जिक्र और ये वाकया जो है ये बहुत तफसील के साथ वहां पर बयान हुआ है। अच्छा, अब इसमें ये फरमाया कि ये वाकया तो बहुत पुराना है, मतलब तकरीबन कोई 1500 साल पहले या 1500 साल से भी कुछ पहले का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से। लेकिन यहाँ फरमाया क्या तुमने देखा नहीं। अब देखना, इतने पहले का वाकया जो है उसको कैसे देखा जाए। तो अब ये जब ये फरमाया जाता है तो जरूरी नहीं है कि ये चीज बंदे ने मुशाहदा की हो इस तरह से, जैसे कि अपने फिजिकली उसको देखा हो। जैसे सूरत है ना, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, या अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिआद। तो ये वाकया तो मतलब जो साबे फील वाला वाकया ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के साल का है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फतह मक्का से पहले ये फरमा रहे हैं क्या तुमने देखा नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल में पैदा हुए वो उस साल का वो वाकया है। तो वहां पर भी ये फरमाया। फिर कौम आद का जिक्र फरमाते हैं तो वहां भी कहते हैं क्या तुमने आद को नहीं देखा, वो जो बड़े बड़े सुतून सुतून बना के रहते थे, तो सुतूनों वाले शहर में रहते थे। तो ज़ात अल इमाद, बड़े बड़े स्तूनों वाले इरम शहर के रहने वाले लोग। तो ये जो है ना इसका जो है इसका मतलब जो है वो जरूरी नहीं है कि वो बंदे ने उसको देखा हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो वाकया इतना मशहूर है कि उसकी निस्बत जो है ना ये याद कराया जाता है कि ऐसे ही है कि जैसे कोई बंदा उसको देख रहा है, उसकी जो सदाकत है उस वाक्य की वो इतनी मुसल्लम होती है कि ये कहा जाता है कि तुमने देखा नहीं।
کہ یہ اس طرح سے ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف ذکر فرمایا، کیونکہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے اندر بہت زیادہ مشہور تھا، تو فرمایا کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور اتنے زیادہ ہونے کے باوجود وہ موت سے ڈر رہے تھے، تو موت کے ڈر میں وہ وہاں سے نکل کھڑے ہو۔ اب مفسرین نے کچھ نے کہا ہے کہ وہاں پر جیسے معرف القرآن میں بھی مفتی شفیع صاحب نے اس کا ذکر فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ طاعون کی بیماری تھی وہاں پر، لیکن مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس نے فرمایا کہ طاعون کی بیماری نہیں، یہاں پر بیسیکلی یہ ان حملوں سے ڈرتے تھے جو کہ جب یہ جیسے ابھی عبداللہ بھائی نے بتایا کہ جب یہ مصر سے نکل کے آگے تھے اور اس علاقے میں تھے جو فلسطین کے قریب کا علاقہ تھا، لیکن یہ فلسطین میں داخل نہیں ہوتے تھے، یہ ڈرتے تھے وہاں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی یہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ جاؤ موسیٰ خود جا کے لڑو، وہاں تو وہ مالکی ہیں، بڑے لمبے چوڑے لوگ ہیں وہ، تو ہم سے ان سے نہیں لڑا جاتا، تو اپنے خدا سے کہو وہ اور تم مل کے لڑے، جب یہ شہر آزاد ہو جائے گا نا تو پھر ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے ان لوگوں کی ہمت جو ہے نا وہ کرتے نہیں تھے لڑائی کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود یہ لڑائی سے ڈر رہے تھے، تو اب مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک بے ہمت قوم جو تھی نا وہ لڑائی سے ڈر رہی تھی، کس وجہ سے وہ ڈر رہے تھے؟ حذر الموت، کہ کہیں ہم مر نہ جائیں لڑائی میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقال، تو اللہ نے ان کو کہا فقال لهم، ان سے کہا فقال لهم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا موتو، مر جاؤ سارے کے سارے۔ اب یہ جو موت ہے یہ کون سی موت تھی؟ یہ وہ اخلاقی موت تھی، یہ وہ ان کے دل کی موت تھی، یہ وہ کم ہمتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اندر یہ بیماری پیدا کر دی کہ جب تک تم خود کچھ نہیں کرو گے اس وقت تک تمہاری زندگی ایسے ہے کہ جیسے مرے ہوئے ہو۔ جیسے ہم عام طور پر یہ لفظ نہیں اردو میں بول دیتے، تو عربی کے اندر انہوں نے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس کو بڑی تفصیل سے، اور علامہ محمد اسد نے بھی انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر اگرچہ مختصر تفسیر ہے ان کی، انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے یہ جو سارے واقعات ہیں بنی اسرائیل کے، کیونکہ وہ پیدا بھی ایک یہودی خاندان کے اندر ہوئے تھے، تو وہ تو ان چیزوں سے بڑے اسرائیلی روایات سے ان کو بہت اچھا تعارف تھا، تو پھر انہوں نے اسلام کو بھی بہت اچھے طریقے سے مطالعہ کیا، تو وہ بھی اسی مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی طرز پہ ہی انہوں نے وہ کیا ہے اس کی تفسیر کو۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو جو اس کا زندگی ہے نا، اب یہ جو لفظ ہے نا موت کا، یہ ضروری نہیں ہے اس پراپر موت کے لیے ہی قرآن پاک میں ہر جگہ پہ استعمال ہے۔ اس لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز سے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، جیسے کہ نیند کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہم دعا پڑھتے ہیں نا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جب ہم صبح اٹھتے ہیں سو کے تو یہ دعا پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ الذی، اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں، الذی احیانا، جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، ہمیں مارنے کے بعد۔ تو جو نیند ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ آدھی موت ہے، تو نیند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بے ہوشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ جو لوگ گئے تھے، وہ جب کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کا چہرہ دکھا دے، تو کیا ہے ان کو بجلی نے پکڑ دیا، تو ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ مر گئے، تو پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا، تو وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے۔ اچھا پھر فرمایا اور اخلاقی اور ایمانی موت، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب اس کی پھر مثالیں جو ہے نا یہ موجود ہیں قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر، کہ جس میں یہ مختلف جو ہے نا پیرائے میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پر اس کا جو استعمال ہے وہ اسی چیز میں ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایمانی اور اخلاقی موت ان کے اوپر طاری ہو گئی۔ اچھا اب اس کی جو کچھ تفاسیر کے اندر اس کو جو ہے نا وہ حقیقی موت کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، جیسے معرف القرآن میں اس کا وہ واقعہ وہ اسرائیلی روایات میں سے ہے، وہ وہاں پر نقل کر دیا گیا ہے کہ جو ہے نا یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، اور یہ لفظ جس طریقے سے یہاں پر آیا کم از کم یہ 10,000 کے لیے 10,000 سے زیادہ ہوں تو تب بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی، تو کئی ہزار یہ لوگ تھے۔ اچھا اب یہ لوگ جب وہاں سے نکلے تو یہ فرمایا گیا کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے، وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے اس میں معرف القرآن، یہ دو پہاڑوں کے درمیان میں آگے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اور اس فرشتے کی چیخ کی وجہ سے یہ سارے کے سارے وہاں مر گئے، تو جب مر گئے تو ان کی ہڈیاں جو ہے نا وہ وہاں پر پڑی رہیں بہت عرصہ۔ پھر ایک اللہ کے ایک نبی آئے، انہوں نے آگے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یار یہ تو سارے کے سارے مرے ہوئے ہیں، پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور وہاں پر بھی ان دعاؤں کا بھی ذکر ہے کہ وہ دعائیں وہاں پر لکھی ہوئی ہیں، انہوں نے دعا کی، پھر وہ ہڈیاں اکٹھی ہوئی، پھر ان ہڈیوں کے اوپر انہوں نے دعا کی، گوشت چڑھا، پھر اس گوشت کا ایک جسم بن گیا، پھر وہ جسم جو ہے بالکل مردے کی طرح تھا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو زندہ کر دے، وہ سارے کے سارے لوگ وہاں کھڑے ہو گئے۔ تو اس طرح کی روایات جو ہیں یہ اکثر
یہ اس طرح سے یہ فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں، تو اللہ بہتر جانتا ہے حقیقت کیا ہے۔ جو پورا مضمون ہے اس سے یہ چیز واضح نظر آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو جب انہوں نے بے ہمتی دکھائی تو ان کو، جیسے ہم عام زبان میں کہہ دیتے ہیں فلاں تو ویسے ہی مرا ہوا ہے، تو اس مرے ہوئے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ہمت نہیں ہے، یہ اندر سے مر چکا ہے، اس میں ہمت نہیں ہے، اس میں غیرت نہیں ہے، اس میں حمیت نہیں ہے۔ تو اس قوم کا یہ حال ہو چکا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اب یہ تمہاری اخلاقی اور ایمانی موت ہو گئی۔ اچھا، اب یہ جو واقعہ ہے اس کو اس کے جو، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ان کے بہت سے حصے جو ہے وہ ان سے چھین گئے تھے، تو اب بائبل کے مختلف بائبل کے یہ جو 2 باب ہیں یہ بک آف سیموئل میں، ان کو مختلف طریقے سے داستان کو بیان کیا ہوا ہے، اور مولانا مینا حسن اصلاحی صاحب نے ان کے وہ سارے واقعات جو ہیں وہ بائبل سے وہ یہاں پر وہ لکھے ہیں اپنی تفسیر کے اندر بھی، تو اس کو اگر پڑھیں گے تو اس میں کافی زیادہ ٹائم لگے گا۔ میں اس کی صرف جو ایک جسٹ ہے، جو اس کا ایک خلاصہ ہے وہ یہاں پر ہم بیان کر لیتے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے، جب یہ اس طریقے سے ان کے پاس جو ہے انہوں نے بے ہمتی کی تو بہت عرصے تک، یہ ایک لمبا عرصہ، تقریباً کوئی 20 سال کا عرصہ پھر یہ اسی حالت میں رہے۔ پھر یہ نبی آئے اور انہوں نے آ کے ان لوگوں کی ہمت بڑھائی اور ان سے کہا کہ دیکھو، جب تک تم لوگ لڑو گے نہیں، جب تک تم ہمت نہیں کرو گے، یہ علاقہ جو تمہارا گھر ہے، تمہیں یہاں سے نکالا گیا تھا تو تمہیں یہ نہیں مل سکے گا۔ ان کی ہمت بڑھائی، لوگ آہستہ آہستہ سمجھنا شروع ہوئے، پھر انہوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی، اور اس لڑائی میں پھر انہوں نے وہ جو اس علاقے میں جو فلسطی تھے، جو فلسطین کے علاقے میں جو رہتے تھے، تو ان لوگوں کو انہوں نے مارا، کوئی 20,000 کے قریب ایک لڑائی میں فلسطینیوں کو انہوں نے مار دیا، ان میں خوف و راز پھیلا، پھر انہوں نے شہر خالی کیا اور یہ لوگ وہاں پر گئے۔ تو اس طرح انہوں نے ایک اجتماعی توبہ اور استغفار کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ، ہم آج کے بعد اس طرح نہیں کریں گے، اب ہم ہمت سے کام لیں گے، تیرے وعدے ہمارے ساتھ ہیں، تو ان وعدوں پہ ہم ایمان رکھیں گے کہ ہمیں جب ہم تیرے دین کے لیے کام کریں گے تو ہماری مدد ضرور آئے گی۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے یہاں پر ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کر دیا۔ اچھا، اس میں آگے فرمایا کہ جب ان سے یہ کہہ دیا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ قوموں کی موت اور قوموں کی زندگی، کہ جیسے ہندوستان کے اندر جب مسلمانوں کا زوال آیا تو کیا تھا، ایک طرح سے ایک موت طاری ہو گئی پوری قوم کے اوپر، ہمت ہی نہیں کرتے تھے، انگریز تھوڑے سے آئے تھے، پورے ہندوستان کے لوگ، یہ سارا علاقہ پاکستان کا، ہندوستان کا موجودہ جو ہندوستان ہے اور بنگلہ دیش کا علاقہ، یہ سارے کا سارا علاقہ ان چند ہزار انگریزوں کے خلاف اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ قوم کی من حیث القوم ایک موت تھی۔ پھر اس میں زندگی کی ایک روح پھونکی، کچھ لوگوں نے آ کے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، خصوصی طور پر مسلمانوں نے یہ کام کیا، خصوصی طور پر مسلمانوں نے، مسلمانوں کا نام اس میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے کیونکہ یہ تحریکیں جو ہیں یہ مسلمانوں نے شروع کی، زیادہ تر تحریکیں جو آزادی کی تھی، تو کیونکہ حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی تو ان کو پتا تھا کہ حکومت کیا ہوتی ہے اور حکمرانی کرنا کیا ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو وہ وقت یاد آتا تھا، پھر انہوں نے ایک مختلف تحریکوں کا آغاز کیا۔ تو دیکھیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک نئی زندگی قوم کے اندر آ رہی تھی۔ علامہ اقبال کا وہ شعر بھی ہے نا کہ عروق مردہ شب میں خون زندگی دوڑا، کہ ایک مری ہوئی قوم جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک زندگی آنے لگی۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جیسے یہ موسم ہے سرما کا یا خزاں کا موسم ہے، تو یہ جو حیات ہے، زندگی ہے، اس کے لیے ایک طرح کی یہ موت ہوتی ہے، لیکن جب بہار کا موسم آتا ہے تو پھر زندگی دوبارہ سے رواں دواں ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ قوموں کے اندر، اس قوم کے اندر بھی ایسا ہی ہوا، جب آ کے اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا، ان لوگوں کو توبہ کے اوپر تیار کیا کہ توبہ کرو اور آئندہ کم ہمتی نہیں دکھانی، تو پھر ان لوگوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، تو اللہ فرماتا ہے ثم احیاہم، پھر میں نے انہیں زندہ کر دیا۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کر دیا، وہ قوم پھر اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے اوپر بڑے کرم کرتا ہے، وہ تو بڑے فضل کرتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اب شکر جو ہے وہ صرف قولی شکر نہیں ہوتا، قولی شکر کے ساتھ ساتھ فعلی شکر جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ فعلی شکر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دولت عطا فرمائی ہے کسی بھی شکل میں، دین ہے، روپیہ پیسہ ہے، حکمرانی ہے یا کسی بھی طرح کی، اس کو
صحیح پراپر طریقے سے اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے، یا اس کو اپنی زندگی کے اندر، دین ہے تو اس کو اپنی زندگی کے اندر لایا جائے، اس طریقے سے لایا جائے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ تو جب یہ ہوگا تو یہ ایک عملی شکر گزاری ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس میں دونوں طرح کے شکر موجود ہیں، یہ قولی شکر بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہم بیان کریں، اس کا شکر ادا کریں، اور یہ فعلی بھی کہ ہم ان چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں ان کو پراپرلی اور اللہ کے حکم کے مطابق ان کو ادا کریں۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ جو واقعہ اس میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجمالی طور پر ذکر کر دیا، تفصیل نہیں ہے واقعے کی، تو اس میں اس کا یہاں پر جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تو اس سے صاف مقصد ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ جو آیات ہیں وہ جہاد کی چلیں گی، تو اس سے مسلمانوں کو، خصوصاً ان مسلمانوں کو، کمزور مسلمانوں کو جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد اور انفاق جو ہے اس پہ ان کو تیار کرنا، ان کو ابارنا ہے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ جو آگے آنے والے جو واقعات ہیں ان کی ایک تمہید ہے جو آگے بیان ہونے ہیں۔ تو اس میں اشارے آئے ہیں کہ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ جو ہے اور ان کے جو قبیلے کی جنگ سے متعلق ہے، مسلمان بھی یہاں پر جو ان کو جس جنگ اور نفاق کے لیے ابارا جا رہا ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ تقریباً اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ وہ بھی جیسے میں نے پہلے کہہ دیا کہ وہ بھی اپنے قبلے کو آزاد کروانے کے لیے وہ جو تابوت تھا ان کا، اس کو حاصل کر کے، کیونکہ تابوت ان سے چھین کے لے گئے تھے وہ فلسطی جو تھے نا، جب انہوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی اور ان کی ہمت جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی تھی، یہ لڑائی ہار گئے، تو وہ ان سے چھین کے لے گئے تھے۔ تو اب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تابوت جو ہے نا وہ حاصل کرو وہاں سے، وہ اس میں تمہارے لیے برکت ہے، تمہاری فتح اسی طرح سے ہوگی۔ تو انہوں نے وہ تابوت جو ہے نا وہ بھی حاصل کرنا تھا اور اپنا علاقہ بھی حاصل کرنا تھا۔ تو مسلمانوں کے لیے کہ وہ شہر حاصل کرنا تھا جو کہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اور اللہ کا وہ گھر جو خالصتاً توحید کے لیے ہے، اس کو کفار کے قبضے سے آزاد کرانا تھا، تاکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی توحید کی آواز کو دوبارہ سے بلند کیا جائے اور اس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے خالص کر دیا جائے، اور جو اللہ تعالیٰ کے وہاں پر شعار ہیں ان شعار کو ان کو اسی طریقے سے وہاں پر عبادت کی جائے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جیسا اس نے سکھایا ہے۔ تو اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب دیکھیے یہاں سے یہ شروع ہو گیا جہاد کا معاملہ، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ بیان کر کے اس واقعے کو اور اس کی تمہید بیان کر کے فرمایا وَقَاتِلُوا، اور لڑائی کرو، قتال کرو، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ یہ آج کل بڑے جو جدید قسم کے کئی مفکرین ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جہاد کا حکم ہے، اور جہاد جو ہے نا وہ تو جد و جہد کو کہتے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ جد و جہد بھی جہاد ہے، لیکن وہ اپنے وقت پہ، لیکن جب لڑائی کا وقت آ جائے تو پھر یہ جہاد سب سے بڑا ہوتا ہے، کہ اس وقت لڑائی مسلمانوں نے کرنی ہے، مرنا ہے اور مارنا ہے۔ جب کوئی دشمن ان کے اوپر چڑھ دوڑے اور ان کے شعار کی وہ بے ادبی کرے اور ان کے دین کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو، تو اس وقت پھر اللہ کا یہ حکم ہے کہ انہوں نے یہ فزیکل لڑائی، اور یہ قتال جو ہے یہ بیسیکلی کوئی فزیکل لڑائی ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو قتل کریں گے اور خود شہید ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم، وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو آپس میں، ان سب کو وہ سنتا بھی ہے، اور جو کچھ جو ہے تم عمل کر رہے ہو ان ساری کی ساری چیزوں کو وہ جانتا ہے۔ تو اس لیے تم، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو گے مدد کے لیے تو وہ سمیع ہے، وہ سننے والا ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا، وہ تمہاری باتوں کو سنے گا، تمہاری مدد کو آئے گا۔ علیم، وہ جانتا ہے تمہاری کنڈیشن کیا ہے، تم کمزور ہو، تم تھوڑے ہو، ان لوگوں کے پاس بہت سا مال ہے، تمہارے پاس مال نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس لڑائی کے بہت سے سامان ہیں، تمہارے پاس سامان بھی کم ہے، لیکن جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے پاس آئے گی۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اب جہاد کے لیے جیسے پہلے ہم آیات میں پڑھ چکے ہیں، یہ جو نکاح اور طلاق کی آیات تھی اس سے پہلے، وصیت کی آیات سے پہلے، کہ وہاں پر یہ تھا کہ انفاق فی سبیل اللہ کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑو۔ تو یہاں پر اس کا ذکر فرما دیا دوبارہ سے، من ذا الذی، ہے کوئی ایسا یا کون ہے، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ تعالیٰ کو ایک اچھا قرض دے۔ لیکن کیا انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیا انداز بیان پر، اردو کے اندر ہم اس کا ترجمہ دونوں طریقوں سے کرتے ہیں، دونوں میں دیکھیں کیا سینس بنتی ہے۔ من ذا الذی، ہے کوئی، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے،
فَيُضَاعِفَهُ وہ بڑھا دے گا اس کے لیے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ بس وہ بڑھا دے گا اس کے لیے، اس کو مطلب خرچ کرنے والوں کے لیے انہوں نے جو مال خرچ کیا ہے اس کو وہ بہت زیادہ بڑھا دے گا، اس کو زیادہ دے گا، اضعافا کثیرا کثیرتن کئی گنا بڑھا کے دے گا۔ کوئی خرچ کر کے تو دیکھے، یا پھر ہم اس کو کہتے ہیں من ذا الذی کون ہے جو خرچ کرے، جو قرض دے اللہ تعالیٰ کو، قرضا حسنا فیضاعفہ بس وہ اس کو زیادہ کر فیضاعفہ لہ بس وہ زیادہ کر دے گا اس کو، اس کے لیے اضعافا کثیرتا کئی گنا بڑھا کے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تنگی کرتا ہے اور وہی ہے جو کہ وسعت ادا کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوگوں نے رجوع کرنا ہے۔ تو اب اگر تمہارے پاس تھوڑا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا کیا ہوا ہے، اور اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ڈرے گا تو اس کے مال کو کم کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ کے اندر پاور ہے، وہ اس کو کم بھی کر دے گا، اور جو اس کے راستے میں خرچ کرے گا اس کے مال کو زیادہ کر دینے کی بھی پاور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اور یاد رکھو الیہ ترجع و الیہ ترجعون، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ سارے کا سارا اللہ کی طرف ہی لٹایا جاتا ہے، تم نے بھی اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ تو جو کچھ تم اعمال کرتے ہو یہ سارا تم جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو تم ان ساری چیزوں کو دیکھ لو گے جو تم نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجی ہے۔ اچھا، اب یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر معرف القرآن میں بہت خوبصورت طریقے سے اور اس میں کافی مثالیں دے کے احادیث کا حوالہ دے کے وہ کی ہوئی ہے۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس کو جو ہے وہ صرف تفسیر کو اپنے انداز میں انہوں نے بیان کر دیا ہے، اس میں کوئی واقعہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے صحابہ نے جو خرچ کیا اللہ کے راستے میں اس کو بیان نہیں کیا۔ تو اب اس لیے اس کو معرف القرآن میں دیے ہوئے کچھ واقعات جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو قرض کا یہاں پر ذکر ہوا ہے یہ قرض کون سا ہے؟ قرضاً حسنا۔ اب اس سے مراد جو ہے وہ زیادہ تر مفسرین نے یہ لی ہے کہ اس سے مراد ہے نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو کسی روپے پیسے کی اور کسی کے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ کو قرض کیسے دیا جائے گا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے۔ تو اب اس طریقے سے ایک بڑی خوبصورت بات ابن عربی علیہ الرحمہ نے فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو سن کر لوگوں کے 3 طبقے ہو گئے۔ وہ طبقے کون سے تھے؟ پہلا طبقہ ان بدنصیب لوگوں کا تھا جنہوں نے جب یہ آیت سنی نا تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا رب جو ہے یا رب جو ہے وہ تو ہمارا محتاج ہو گیا اور ہم غنی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا جواب قرآن پاک کے اندر دے دیا۔ اس نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ نے سن لیا ان کی بات جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم تو بہت مالدار ہیں، اللہ جانتا ہے ان کو، اللہ نے ان کی بات کو سن لیا ہے، یہ جو باتیں کر رہے ہیں آپس میں۔ تو ایک تو طبقہ ہو گیا یہ۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہو گیا جنہوں نے اس آیت کو سنا اور اس کے خلاف کام کیا۔ اس کے خلاف کام کیا تھا؟ انہوں نے بخیلی کی رفض جو ہے نا وہ نہیں چھوڑی، انہوں نے خرچ نہیں کیا اللہ کے راستے میں۔ حکم آ گیا تھا خرچ کرنے کا لیکن انہوں نے خرچ نہیں کیا۔ تو جب یہ انہوں نے روش اختیار کی، کس لیے؟ تاکہ ان کا مال جو ہے نا وہ کم نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا، انسان اسی لیے خرچ نہیں کرتا نا کہ مال کم ہو جائے گا۔ بینک کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ بینک والے استعمال کر رہے ہیں، بینک میں جائے گا، بینک کے باہر کھڑا رہے گا دھوپ میں، سردی ہے تو سردی کے موسم میں وہاں ٹھٹرتا رہے گا، اور اس کے پیسوں پہ بینک والے اندر بیٹھ کے مزے کر رہے ہوں گے ہیٹر لگا کے یا اے سی لگا کے، اور یہ اس نے سارا مال وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ تو دوسرا طبقہ یہ ہو گیا۔ تیسرا طبقہ جو ہے وہ ان سعادت مند لوگوں کا کہ جنہوں نے جب اللہ کی بات کو سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے، تو انہوں نے فوراً اپنا مال جو ہے وہ پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے مال، تو اس کو جیسے آپ چاہتے ہیں آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اس طرح سے قرض دینے کی، کسی ضرورت مند کو کچھ پیسے دے دینے کی، اس کی مدد کر دینے کی، ایک تو یہ ہے کہ مدد انسان اس طرح کر دے کہ اس کے پاس پیسے ہیں اس کو دے دے کہ بس ٹھیک ہے میں نے یہ دے دیے، آپ ان کو استعمال کرو، کوئی واپسی نہیں ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں اس کا ذکر نہیں کر، یہاں ذکر اس چیز کا بھی ہو رہا ہے کہ قرض دے کوئی،
جیسے ہم قرض دیتے ہیں تو وہ قرض واپس ہوتا ہے. اب دنیا داری میں قرض جو ہے نا وہ انسان کو دیا جائے گا تو اس سے اتنا ہی لیا جائے گا. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے انسان کا انسان سے اضافہ لینا جو ہے نا، اگر وہ اس سے کہے گا کہ مجھے اتنے زیادہ دینے ہیں تم نے، تو وہ تو حرام ہو جائیں گے، سود ہو جائے گا. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے انسانوں کو، وہ کہتا ہے میں تمہیں سود بھی دوں گا، زیادہ کر کے دوں گا تمہیں، اضعاف کر کے، کئی گنا زیادہ کر کے، کیونکہ وہ تو مالک ہے تو وہ دے سکتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی دے، جو دے گا میں اس کو کئی گنا زیادہ کر کے دوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں قرض دینے کی، کسی مسلمان کوئی ضرورت مند ہے تو اس کو دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی. تو فرمایا کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کو قرض دے دیتا ہے، یہ قرض دینا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس مال کی 2 دفعہ صدقہ کرنے کے برابر ہے. کہ جیسے ہم کچھ صدقہ کرتے ہیں نا، اگر کسی کو قرض دیں گے تو یہ ایسے ہے کہ جیسے 2 دفعہ صدقہ کیا ہے. اچھا، اب ایک واقعہ ایک بڑا خوبصورت انہوں نے لکھا مفتی صاحب نے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اس طرح سے یہ آیت نازل ہوئی نا، یہ والی کہ اللہ تعالیٰ کو کون قرض دے گا، تو ایک صحابی تھے سیدنا ابو الدحداح، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس 2 باغ ہیں کھجوروں کے اور بڑے پیارے ہیں دونوں، تو میں دونوں کے دونوں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، قبول فرمائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا دیکھو، ایک باغ اللہ کے راستے میں دے دو اور دوسرا جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لو. اب اس پہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں باغوں میں سے ایک باغ جو ہے نا وہ ان دونوں میں بہت اچھا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا کھجوروں کے کئی 100 درخت ہیں، اور یہاں پر 600 درختوں کا ذکر کیا ہے کہ جو بہترین باغ ہے نا میرے پاس دونوں میں سے ایک میں 600 درخت ہیں، میں اس کو اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کریں گے. وہ اپنے گھر میں صحابی گئے اور اپنی بیوی کو اس کی اطلاع دے دی، تو وہ بھی اس بہترین سودے پر بہت خوش ہوئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھجوروں سے لبریز بے شمار درخت اور کشادہ محلات کس قدر ابو الدحداح کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر. اچھا، اب ایک اور چیز جو ہے وہ یہاں بڑی خوبصورت انہوں نے لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اب قرض کی واپسی جو ہے، یہ جب کوئی بھی ڈیٹ جب طے کی ہوئی ہو قرض کی، تو قرض کی واپسی کی، اب اس میں زیادہ پیسے تو انسان لے نہیں سکتا، لیکن اگر جس نے قرض لیا تھا وہ اپنے پاس سے کچھ پیسے دے دیتا ہے اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے کہ یار اس بندے نے مجھے پیسے دیے تھے، میں نے اتنا عرصہ پہلے پیسے استعمال کیے ہیں، اپنا کاروبار کیا ہے، تو اس بندے کے پاس یہ پیسے اتنا عرصہ نہیں رہے، تو وہ بندہ اپنے پاس سے کچھ زیادہ ادا کر دے تو یہ پسندیدہ چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث انہوں نے یہاں نقل کی ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے حق یعنی قرض کو اچھے طریقے سے ادا کرے، لیکن اگر زیادتی کی شرط پہلے سے ٹھہرا لی جائے نا، دینے والے نے یہ کہہ دیا کہ بھئی مجھے اتنے دینے ہیں زیادہ، یہ تو حرام ہو جائے گا، سیدھا سیدھا یہ تو ربا ہو جائے گا، سود ہو جائے گا، تو یہ نہیں ہو سکے گا. لیکن اگر جو دینے والا ہے وہ اس کے پاس اتنی فراغی ہے وہ دے سکتا ہے، تو اس کو ایک پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے. تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اہمیت بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا زیادہ کر کے دے گا. اور اللہ کی ذات یہ ڈرو نہیں اس چیز سے کہ تمہارا رزق کم ہو جائے گا، کم کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. تمہارا رزق زیادہ ہو اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، رزق کم ہو جائے گا، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں زیادہ دوں گا، تو رزق کو کھولنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. اور ایک بات یاد رکھو، یہ دنیا کا مال ہے، یہیں پر رہ جائے گا. یہ ماشاءاللہ فریضات بھائی بڑے اچھے طریقے سے وہ بڑی پیاری آواز میں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے آنا تو میری طرف ہی ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ یہیں پر رہ جائیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن پاک کو صحیح طرح سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.